بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ. إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يُضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ وَأَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ. فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ. وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم. الحمدللہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہے. ہو سکتا ہے یہی جمعہ الوداع ہو. اگر 29 پہ چاند ہوتا ہے تو پھر یہ آخری جمعہ ہوگا، اور اگر اللہ کو منظور ہے 30 روزے پورے ہوتے ہیں تو پھر ایک جمعے کی شہادت اور نصیب ہو جائے گی رمضان شریف کی. ہمارا چونکہ سبق قرآن کریم کا چل رہا ہے، سب کن ہم چل رہے ہیں، لہذا ہم اپنے اسی رندش پہ چلتے رہتے ہیں. ان آیات مبارکہ کا جن کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا ہے، ان کا سادہ سا با محاورہ ترجمہ عرض کر دیتا ہوں کہ اے میرے حبیب، اگر دنیا کے اکثر یا زیادہ لوگوں کی بات آپ مانیں گے تو وہ تو آپ کو اللہ کی راہ سے ہٹا دیں گے، اس لیے کہ اکثریت محض اپنے گمان کا اتباع کرتی ہے. ان کے پاس کوئی دلیل نقلی ہوتی ہے نہ عقلی، محض اپنے وہم اور اپنے گمان پہ عمل کرتی ہے، اور بالکل انہم اللہ یخرصون، محض قیاسی باتیں کرتے ہیں، اس کے ساتھ کوئی دلیل نہیں ہوتی. ان ربک وَأَعْلَمُ مَن يُضِلُّ عَن سَبِيلِهِ، اور جو اللہ کی راہ سے بھٹکتا ہے اللہ کو خوب علم ہے، اللہ جانتا ہے کہ کون غلط کر رہا ہے. وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ، اور جو اللہ کے حکم کا اتباع کرتے ہیں، اللہ کے نبی کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ ان کو بھی فردن ذاتی طور پر جانتا ہے. فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، جو چیزیں اللہ نے حلال کی ہیں یا وہ ذبیحہ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے وہ کھاؤ. وَقَدْ فَصَلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ، چونکہ اللہ نے تفصیل سے بیان کر دیا ہے کہ کیا کیا چیز حرام ہے، لہذا حرام سے بچو اور حلال کھاؤ. إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ، ہاں اگر مجبور ہو جائے، کوئی قریب المرگ ہو جائے اور حلال میسر نہ ہو تو اتنا حرام کھا سکتا ہے جس سے جان بچ جائے، لیکن وہ حرام حلال نہیں ہوتا، حرام ہی رہتا ہے. اسے جان بچانے کے لیے 2 لقمے کھانے پر عذاب یا سزا نہیں ہوگی. وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اکثر لوگ کسی علمی دلیل کے بغیر محض اپنا اٹکل پچو لگا کر خود بھی گمراہ ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں. ان ربک هو اعلم بالمهتدین، اور تیرا پروردگار ان سب کو خوب جانتا ہے جو ہدایت یافتہ ہیں، جو ہدایت پر عمل کرتے ہیں.
بڑی خوبصورت بات اور سب سے پہلی بات جو ان آیات کریمہ میں اللہ کریم نے بتائی ہے وہ ہمارے اس جمہوری نظام کے بارے ہے، جس کے متعلق ہمارے سارے سیاستدان اور سارے دانشور جو کہلاتے ہیں اور ادیب اور کالم نگار اور تقریباً سارے ہی اس بات پہ متفق ہیں کہ جی جمہوریت ضرور رہنی چاہیے، لیکن جمہوریت ہے کیا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نے روئے زمین پر پہلی دفعہ جمہوریت کا اجرا کیا۔ یہ لفظ عربی کا ہے، جمہور کہتے ہیں سب مل کر جو ایک کام کریں وہ جمہور ہوتا ہے۔ جمہوریت ہوتی ہے جس پر سب کی رائے متفق ہو جائے، لیکن حضور کی بعثت سے پہلے جہاں تک تاریخ انسانی ہے وہاں تک آپ کو بادشاہتیں ملیں گی، ذاتی حکومتیں ملیں گی، کسی عام آدمی کی کوئی رائے نہیں ملے گی۔ جمہوریت کا بنیادی پتھر ہی قرآن حکیم نے رکھا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا، لیکن اسلامی جمہوریت اور رائج الوقت مغربی جمہوریت میں بڑا فاصلہ ہے، یہ ضد ہے ایک دوسرے کی۔ اسلامی جمہوریت یہ ہے کہ جس شعبے کا کام ہے اس شعبے کے ماہرین کی اکثریت جس طرف ہو جائے وہ جمہوریت ہے، اور تھوڑے لوگ خلاف ہوں تو انہیں چھوڑ دیا جائے۔ یعنی اگر بات قانون کی ہے تو قانون دانوں کی اکثریت اس پہ متفق ہو جائے اور جو لوگ اس کے خلاف ہیں وہ تھوڑے ہوں تو اکثریت کو جمہور مانا جائے گا اور وہ سب کا فیصلہ مانا جائے گا، اس پر عمل کیا جائے گا۔ اگر بات ہے سڑکیں بنانے کی، عمارتیں بنانے کی، سکول بنانے کی، ہسپتال بنانے کی، تو یہ شعبہ انجینئرز کا ہے۔ ملک کے نامور انجینئر جمع کیے جائیں گے، ان میں سے اکثریت جس بات پہ متفق ہو جائے اس پر عمل کیا جائے، یہ جمہوریت ہے۔ اور چند لوگ اگر اس سے اتفاق نہیں کرتے تو ان کی پرواہ نہ کی جائے۔ یا بات ہے شعبہ مالیات کی، وزارت خزانہ کی بات ہے، جی کس طرح بجٹ بنے اور کتنے اخراجات کہاں ہوں اور آمدن کہاں سے آئے، تو جو ماہرین مالیات ہیں، جو لوگ مالیات کے نظام کو سمجھتے ہیں، ان کو جمع کیا جائے گا۔ ان کی اکثریت جو رائے دے گی وہ جمہور کی رائے ہوگی، اور اگر کچھ لوگ اس کے خلاف بھی ہیں تو ان کی پرواہ نہ کی جائے گی۔ یہ ہے اسلامی جمہوریت۔ جو ہمارے ہاں رائج ہے یہ عام اکثریت، یعنی کسی کو اس بات کی خبر ہے یا نہیں، وہ اپنا ووٹ دے دیتا ہے، وہ رائے دے دیتا ہے، ووٹ گنے جاتے ہیں، جس طرف زیادہ ہو گئے یہ جمہوریت ہے۔ یہ جمہوریت نہیں ہے، بلکہ قرآن کہتا ہے کہ اس طرح اگر اکثریت کی بات مانو گے، وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ، اگر روئے زمین پر اکثریت کی بات آپ قبول فرما لیں گے، يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، تو یہ اکثریت آپ کو اللہ کی راہ سے ہٹا دے گی۔ وہ تو ایسے مشورے دیں گے جو اخلاقیات کے اور احکام الہی کے اور شریعت اسلامی کے خلاف ہوں گے۔ آپ مکہ مکرمہ میں بھی دیکھ لیں، تائید کرنے والے کتنے لوگ تھے اور مخالف کتنے تھے۔ مدینہ منورہ ریاست اسلامی بن چکی تھی، 3000 گھروں کا چھوٹا سا گاؤں تھا جسے مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے۔ اب تو ان سب چیزوں کو اللہ کریم نے ہماری نظروں سے اوجھل کر دیا، شاید ہم اس قابل ہی نہیں تھے کہ اس مٹی کی بھی زیارت کرتے۔ وہ گھر جو عہد نبوی میں تھے وہ بہت نیچے رہ گئے ہیں، اور اوپر مٹی چڑھ چڑھ کر اور اوپر تہیں بن بن کر تو اوپر شہر آباد ہو گئے۔ میں ایک دفعہ مدینہ منورہ میں تھا تو اس وسعت کر رہے تھے، حرم شریف کی وسعت کے لیے عمارتیں گرا رہے تھے،
ایک جگہ سے انہوں نے مشینوں سے عمارت گرائی تو نیچے اس کے تہ خانہ بھی تھا، اس کو گرایا تو نیچے آبادی اور پرانے کھنڈر اور پرانے گھر تھے، اس سے بھی نیچے تھے جو کسی زمانے میں آباد رہے ہوں۔ تو مدینہ منورہ میں تو اب احد سلامت ہے، اس کی زیارت ہو جائے، یہ جبل صلہ ہے وہ زمین سے اوپر ہے، باقی وہ زمین ساری تو بہت نیچے دب گئی۔ مدینہ منورہ اگرچہ اسلامی ریاست تھی، لیکن اگر مدینہ میں بھی اکثریت دیکھیں تو کچھ منافقین تھے اور باقی بڑے بڑے قلعے گردا گرد یہود کے تھے۔ اگر سب کو شہر میں شامل کریں تو اکثریت اسلام کے خلاف تھی۔ تو ارشاد ہوا، اللہ کریم نے فرمایا کہ اے میرے حبیب، اگر آپ عوام کی اور کثرت کی بات مانیں گے، اکثریت کی بات مانیں گے، یضلوک عن سبیل اللہ، تو یہ آپ کو اللہ کی راہ سے بھٹکا دیں گے۔ ان کے مشورے تو غلط ہوں گے، احکام الہی کے خلاف ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے ان یتبعون الا الظن وانہم الا یخرصون، اکثریت اپنے وہم کا اتباع کرتی ہے، جو ان کے خیال میں آ گیا کہتے ہیں یہ صحیح ہے، اور اٹکل پچو سے کام لیتے ہیں۔ ہر ایک کے ذاتی مفادات ہوتے ہیں، اندازے لگاتے ہیں کہ اس کو ہم ووٹ دیں گے تو یہ مجھے یہ دے دے گا، میں فلاں بندے کے کہنے پر ووٹ دوں گا تو اس سے مجھے یہ فائدہ، اور یہ کیا ہوتا ہے، یہ محض اٹکل پچو ہوتا ہے، وہ چیزیں انہیں ملتی شلتی نہیں ہے، اس میں سچ کوئی نہیں ہوتا، ان کا اپنا گمان ہوتا ہے۔ تو اکثریت جو رائے دیتی ہے وہ اپنے ذاتی مفادات کو مد نظر رکھ کر دیتی، لہذا اس سے کبھی نیکی جنم نہیں لیتی۔ اب قرآن کا تو یہ ارشاد ہے، لیکن کیا کیا جائے؟ ہمارے دانشوروں کا، ہمارے جنرل صاحب ہیں، جنرل قیوم چکوال کے ہیں، بہت اچھے، بہت نیک آدمی ہیں اور دیانتدار افسر ہیں۔ یہ سٹیل مل کے مینیجر بنائے گئے، آرمی سے سٹیل مل پہ لگائے گئے، تو یہ واحد افسر ہے جس نے سٹیل مل کو منافع میں لے کر گئے، اور پھر جب وہ بیچنا چاہی جنرل مشرف اور شوکت عزیز نے، تو عدالت میں وہ کیس چلا گیا، کسی نے سپریم کورٹ میں کر دیا، تو انہوں نے حکومت کے خلاف بیان دیا کہ یہ بہت سستی بیچ رہے، اس پر انہیں نکال دیا گیا۔ لیکن اس طرح کے نیک آدمی کا بیان بھی آج میں نے اخبار میں پڑھا ہے کہ کسی ہندوستانی نیلسن منڈیلا کی ضرورت ہے، یعنی ان کو مثال بھی ملتی ہے، تو کافروں میں یہ کیوں نہیں کہا کہ پھر سے عمر فاروق کی ضرورت ہے، کسی خالد بن ولید کی ضرورت ہے، کسی ابو بکر صدیق کی ضرورت ہے، یہ کیوں ان کے منہ سے نہیں نکلتا؟ یعنی یہ تو ایک شریف اور نیک آدمی ہے، کیا یہ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ آج پھر ہمیں ابو بکر صدیق کی ضرورت ہے، آج ہمیں علی المرتضیٰ کی ضرورت ہے، آج ہمیں فاروق اعظم کی ضرورت ہے؟ کیوں؟ یا 14 صدیوں کی تاریخ عظیم جرنیلوں سے اور عادل حکمرانوں سے بھری پڑی ہے، کسی کی مثال نہیں دے سکتے؟ انہیں مثال کے لیے بھی کافر ہی ملتے ہیں، اس لیے کہ کافرانہ نظام لے کے آتے ہیں، اور مسلمان اسلامی اور یہ اسلامی نظام سے ڈرے ہوئے لوگ ہیں۔ کیوں ڈرتے ہیں؟ اسلام تو امن کا دین ہے، اسلام تو ہر فرد کو، ہر نفس کو تحفظ دیتا ہے، حفاظت کرتا ہے، ہر ایک کی جان مال آبرو کی حفاظت کرتا ہے، ہر ایک کے حقوق کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ ڈرتے کیوں ہیں؟ یہ ڈرتے اس لیے ہیں کہ ان سب نے کروڑوں لوگوں کا حق چھینا ہوا ہوتا ہے، یہ خود عیش کرتے ہیں اور ان کے زیر سایہ رہنے والے افلاس میں مرتے رہتے ہیں، ان کے بچے ولایت جا کر پڑھتے ہیں اور ان کے گاؤں میں پرائمری اور مڈل سکول تک نہیں ہوتا، اگر ہوتا ہے تو کبھی اس میں استاد نہیں ہوتا، استاد ہوتا ہے تو میز کرسی نہیں ہوتا، کبھی عمارت گر جاتی ہے، کبھی کچھ، اسی گاؤں میں یہ لوگ رہتے ہیں، اور اس گاؤں میں ان کا گھر ہوتا ہے، رہتے کبھی اسلام آباد ہے، کبھی لاہور، کبھی گھر بار بنا، ان سب کے بچے
امریکہ اور انگلینڈ سے پڑھ کر آتے ہیں، اور غریب یہی ہے۔ اب اسلام آ جائے تو وہ کہے گا یا سب کو ولایت پڑھاؤ یا سب کو یہاں پڑھاؤ۔ اسلام سے یہ اس لیے ڈرتے ہیں کہ اربوں کے مالک ہیں یہ، وہ کہے گا 2.5% غریبوں کو دو، یہ فرض ہے اور ہر سال دو۔ تو تمہارا میرا 2.5%، 50 نکل گیا، 100 نکل گیا، 50,000 نکل گیا، ان کا 50 کروڑ نکلے گا، یہ کیوں دیں؟ اسلام سے اس لیے نہیں ڈرتے کہ انہیں اسلام کوئی تکلیف دے گا، یہ اس لیے ڈرتے ہیں کہ جن لوگوں کے حقوق چھین کر بیٹھے ہیں ان لوگوں کو حقوق دیں گے۔ اسلام ہوگا تو جب لوڈ شیڈنگ ہوگی تو بتی وزیر اعظم کی بھی بجھ جائے گی اور صدارتی ہاؤس میں بھی، صدارتی محل میں بھی بجھ جائے گی۔ انہیں عمر بن عبدالعزیز کی مثال نہیں آئی رحمت اللہ تعالی علیہ کہ رات کو کام کر رہے تھے، کوئی شخص ملاقات کے لیے آ گیا، آپ نے قلم رکھا، پہلے بتی بجھائی، پھر اس کی خیریت معلوم کی اور کہا کہو کیوں آئے ہو اتنی رات کو؟ اس نے کہا حضرت وہ تو میں کہتا ہوں، تو آپ نے بتی بجھا دی، اندھیرا کر دیا۔ فرمایا یہ بتی بیت المال کی ہے اور میں سرکاری کام کر رہا تھا، تم نے بات ذاتی کرنی ہے، یہ تیرا میرا ذاتی معاملہ ہے، تو اس میں بیت المال کی بتی کیوں جلے گی بھائی؟ اب یہ بات انہیں تکلیف دیتی ہے۔ اسلام جب کہتا ہے نا کہ تمہارے لیے اگر 10 کروڑ کی بلٹ پروف گاڑی آ سکتی ہے تو غریبوں کو گلیوں میں گولیوں سے چھلنی ہونے کے لیے کیوں چھوڑ دیا ہے؟ ان کو بھی وہی حفاظت دو جو تمہاری ہے۔ تمہاری حفاظت کے لیے بے شمار پولیس اور فوج لگی ہوئی ہے، تو یہ جن کو روز کراچی میں گولیاں مار رہے ہو، جن کو لاہور میں بموں سے اڑا رہے ہو، جن کو افغانستان میں، جن کو قبائلی علاقوں میں روزانہ بمباری کر رہے ہو، انہوں نے کیا کیا؟ ان کو کیوں مار رہے ہو؟ تو یہ تو ان کے لیے مصیبت بن جائے گی۔ یہ اس لیے اسلام سے ڈرتے ہیں کہ یہ اپنی عیش و عشرت نہیں چھوڑنا چاہتے، اور یہ غریبوں کے خون پہ پلتے ہیں، ہر ایک کے حقوق غصب کر کے خود عیاشی کرتے ہیں، اربوں میں کھیلتے ہیں، اور یہاں سے لوٹ کر دولت بار ملکوں میں رکھ کر موج کرتے ہیں۔ اسلام سے اس لیے نہیں ڈرتے کہ اسلام تو کہتا ہے پھر سب کو تحفظ ملے گا، سارے لوگ خوشحال ہوں گے، سارے لوگوں کے بچوں کو تعلیم دی جائے گی، سارے لوگوں کے بیماروں کا علاج کیا جائے گا، سارے لوگوں کو روزگار کے مواقع دیے جائیں گے۔ بلکہ اسلام تو زندہ رہنے کے حقوق غیر مسلم کو بھی دیتا ہے۔ کوئی عیسائی، کوئی ہندو، کوئی سکھ، کوئی یہودی، کوئی غیر مسلم، اہل کتاب یا غیر اہل کتاب، عیسائی جو ملک میں رہتے ہیں، ان سب کو روزگار مہیا کرنا، ان سب کو جان مال آبرو کی حفاظت مہیا کرنا، ان کے بچوں کو تعلیم پوری مہیا کرنا، ان کے بیماروں کا ویسے ہی علاج کرنا جیسے مسلمانوں کا ہوتا ہے۔ اسلام تو یہ حکم دے گا۔ تو یہ پھر اسلام کی مثال اور مسلمانوں کی مثال کیسے دیں؟ یہ انہیں پھر نیلسن منڈیلا عظیم آدمی نظر آتا ہے جو نان مسلم ہے۔ ٹھیک ہے، اس نے اپنے ملک کے لیے کوشش کی، قید کاٹی، اس نے ملک کی صدارت بھی کی، لیکن کیا وہ اسلامی عدل لایا؟ اس نے اسلام کو قبول کیا، اس نے محمد الرسول اللہ کو مانا، اس نے اللہ کی کتاب کو مانا؟ اگر نہیں تو ہم اس کو کیوں مانیں گے؟ کیا ان دانشوروں کے پاس اس سوال کا جواب ہے؟ قرآن کریم کہتا ہے کہ اے میرے حبیب، دنیا میں اکثریت مفاد پرستوں کی ہوتی ہے، بدکاروں کی ہوتی ہے، اکثریت اپنی خواہش نفس کی پیروی کرنے والوں کی ہوتی ہے۔ اگر نری اکثریت کی بات مانو گے تو یہ تو کوشش کریں گے کہ آپ کو بھی اللہ کی راہ سے معاذ اللہ ہٹا دیں۔ نبی کا راہ ہدایت سے ہٹنا محال امر ہے، لیکن مثال اس لیے دی گئی ہے
کہ اگر نبی کو بھی یہ کام نہیں کرنا چاہیے تو پھر غیر نبی کو تو اس سے بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے، بہت زیادہ بچنا چاہیے، بہت زیادہ دور رہنا چاہیے۔ لیکن ہمارے ہاں روز یہی ہوتا ہے، وہ جی یہی جمہوریت چلتی رہے تو اس میں سے کچھ اچھا نکل آئے گا۔ مجھے ایک بات کی آج تک سمجھ نہیں آتی کہ آپ ایک مشین لگاتے ہیں چارہ کترنے کے لیے، اب نئی جو آ گئی ہیں ان کے ساتھ بجلی کی موٹر بھی لگ جاتی ہے، بٹن آن کیا مشین چل پڑی، اس میں سوکھے ٹانڈے ڈالو وہ کاٹ ڈالتی ہے، اس میں گھاس ڈالو وہ کاٹ ڈالتی ہے، اس میں سب چارہ ڈالو وہ کاٹ ڈال، جو چیز ڈالو وہ آگے چورا بنا کے نکالتی جاتی ہے۔ وہ تو مشین ہے کترا بنانے کی، اس میں جو ڈالو گے کتر کر باہر نکال دے گی۔ آپ کا یہ نظام کترے کی مشین ہے، اس میں جو ڈالو گے وہ کترا ہی بنتا چلا جائے گا۔ اسے 63 برس آپ لوگوں نے چلا لیا، 63 صدیاں اور چلا لو، اس سے کسی بھلائی کی کوئی توقع نہیں، اس سے کبھی خیر برآمد نہیں ہوگی۔ کترے کی مشین میں آپ کوئی چیز ڈالیں گے تو آپ سمجھیں کہ وہ آگے کوئی چیز بنا کر نکال دے گی، نہیں، وہ ٹکڑے کر کے نکالے گی۔ یہ مشین ہی کترے کی لگی ہوئی۔ ظالموں اس سے باز کیوں نہیں آتے؟ کیا تم نے اللہ کے سامنے جواب نہیں دینا؟ 20 کروڑ انسانوں کا جب جواب دو گے تب پتہ چلے گا۔ اور یہ بھول جاؤ کہ ہم عیش کر رہے ہیں، ہمارا کسی نے کیا بگاڑنا ہے، نہیں۔ ان ربک هو اعلم من یضل عن سبیلہ، اللہ ہر فرد سے واقف ہے جس نے اس کا راہ چھوڑ دیا ہے۔ یہ بھول جاؤ کہ تمہیں کوئی نہیں پوچھے گا، یہ بھول جاؤ کہ کوئی پوچھنے والا ہی نہیں، ہمارا آج تک کسی نے کیا بگاڑا ہے، تمہارا آج تک صبر کیا ہے۔ اقتدار میں ہوتے ہوئے تمہاری بیٹیوں کے سکینڈل اخباروں کی زینت ہے، اقتدار میں ہوتے ہوئے تمہاری بیویوں پر عدالتوں میں مقدمے چل رہے ہیں بے ایمانی کے اور لوگوں کے پیسے کھانے کے، اقتدار میں ہوتے ہوئے تمہارے خلاف عدالتوں میں مقدمے چل رہے ہیں کہ یہ چور ہے اور اتنے پیسے لوٹ کر لے گیا، یہ ڈاکو ہے۔ اس سے زیادہ بھی کسی ذلت کا تصور ہے؟ کیا اس سے زیادہ بھی کوئی ذلت ہے کہ ایک بندہ ملک کا وزیر اعظم ہو، ایک بندہ ملک کا صدر ہو، ایک ملک کا وزیر ہو، کابینہ کا وفاقی، اور پولیس ڈھونڈتی پھرتی ہو کہ سالہ چور کا بچہ کدھر گیا؟ وہ اللہ جانتا ہے ایک ایک کو، تمہیں اس نے یہاں بھی رسوا کیا ہوا ہے، اور جب آگے جاؤ گے تو آگے کوئی بات ہی الگ ہے۔ وہاں سفارشیں اس عدالت میں نہیں ہوں گی، وہاں جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ بنانے والے کروڑوں روپے لے کر بحث کرنے والے وکیل نہیں ہوں گے، وہاں گواہ بھی سچے ہوں گے، عدالت بھی سچی ہوگی، اور فیصلے بھی حق پر ہوں گے۔ سو فرمایا یہ تم نے لوگوں کو دھوکہ دے رکھا ہے، اور جمہوریت جمہوریت کہتے ہو۔ جمہور نام ہے جس فن جس شعبے کی بات ہے اس شعبے کے صاحب رائے لوگوں کی اکثریت جمع ہو جائے، یہ جمہور ہے۔ اور یہ جمہوریت دی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب اس کی نقل تیار کی اہل مغرب نے، جس میں وہ کہتے ہیں، علامہ مرحوم نے کہا تھا کہ بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے۔ یعنی یہ جمہوریت دیکھو کہ چیف جسٹس آف پاکستان کا ایک ووٹ، اور ایک چرواہا جو جنگل میں پیدا ہوا، جنگل میں رہتا ہے، جنگل میں مر جائے گا، اس نے کچھ دیکھا سنا ہی نہیں، کچھ پڑھا لکھا بھی نہیں، اس کا بھی ایک ووٹ۔ یہ جمہوریت ہے۔ اور پھر اس جمہوریت، پہلے تو یہ خود بے ایمانی ہے، بے ایمانی میں پھر بے ایمانی کرتے ہیں، ووٹ اس صندوق میں ڈالو، نکلتا اس میں سے۔ پولنگ سٹیشن پر بندے جو آتے ہیں انہیں گنو، ان کی تعداد 20,000 نہیں بنتی، شام کو ووٹ نکلتے ہیں تو 60,000 ہوتے ہیں۔ یا اللہ، یہ 40,000 فرشتے ووٹ ڈال گئے، کدھر سے آ گئے؟ یعنی بے ایمانی در بے ایمانی، بے ایمانی میں پھر بے ایمانی۔ ایک زمانہ تھا کہ لوگ بے ایمانی دیانتداری سے کرتے تھے، یہ بڑی عجیب بات ہے، ہم نے وہ زمانہ دیکھا ہے۔ ٹھگ ہوتے تھے، چور ہوتے تھے،
چوریاں کرتے تھے، لوگوں سے پیسے ٹھگ لیتے تھے، لیکن وہ جو ان کا اپنا گروپ ہوتا تھا اس میں بے ایمانی نہیں کرتے تھے، آپس میں دیانتداری سے بانٹتے تھے۔ ایک چور چوری کر کے لے آتا تھا تو یہ نہیں کہ دوسرے چوروں سے چھپا لے، جو اس کے حصے دار ہوتے تھے ان کو پورا کہتے تھے پہلے بے ایمانی کریں اور بے ایمانی میں بے ایمانی نہ کریں، اتنے ذلیل تو نہ ہو جائیں۔ اور اب بھی جو لوگ سمگلنگ کا کاروبار کرتے ہیں، ہنڈی کا کاروبار کرتے ہیں، غیر قانونی چوری، کروڑوں روپے ادھر سے ادھر کر دیتے ہیں اور ایک کاغذ کی چٹ پہ اسے لکھ کے دے دیتے ہیں کہ یہ چٹ لے جا، وہ دبئی سے آتا ہے، پاکستان میں فلاں بندے کو مل، وہ تجھے پیسے دے دے گا، اس کے پاس کوئی رسید نہیں ہوتی، کوئی اس پہ عدالت کی مہر نہیں ہوتی، کچھ نہیں۔ دبئی اس نے اس سے پیسے لے لیے، امریکہ میں لے لیے، انگلینڈ میں لے لیے، عرب میں لے لیے، اور کہا یہ میری چٹ لے جاؤ پاکستان میں فلاں بندے کو دو، تمہارے پیسے تمہیں وہ آ کے یہاں دیتے ہیں، اسے پورے پیسے مل جاتے۔ یعنی آج بھی بے ایمانی کے کام میں بھی لوگ احتیاط کرتے ہیں کہ ایمانداری سے کرو، سوائے سیاستدانوں کے یہ بے ایمانی میں بھی بے ایمانی کرتے ہیں۔ تو اللہ کریم کا ارشاد ہے کہ ان تطع من فی الارض یضلوک عن سبیل اللہ، ان تطع اکثر من فی الارض، ان تطع اکثر من فی الارض، اگر زمین پر رہنے والے عوام کی اکثریت کی بات مانی گئی تو وہ گمراہ کر دیں گے۔ یا اللہ گمراہ کیوں کر دیں گے؟ فرمایا اس لیے کہ اکثریت وہ ہے ان یتبعون الا الظن، یہ اپنے گمان کی موہوم امیدوں کی پیروی کرتے ہیں۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور یہ اٹکل پچو لگاتے رہتے ہیں۔ ان کا ووٹ یہ ہوتا ہے کہ فلاں کو ووٹ دو نہ، جب میں تھانے پکڑا جاؤں گا وہ میری مدد کرے گا، اور یہ ایسے لوگ سوچتے ہیں جن کی کئی پشتوں سے کوئی تھانے گئے ہی نہیں، تو کیوں پکڑا جائے گا؟ کوئی شریف آدمی ہو، میں نے یہ تجربہ کیا ہے، تو کہتے ہیں اسے ووٹ دینے کا کیا فائدہ، یہ تو اگر ہم نے چوری کی، ڈاکہ کیا، پکڑے گئے تو یہ سفارش بھی نہیں کرے گا۔ اب جو چور کی سفارش کرے گا وہ تو خود بھی چور ہوگا۔ تو چوروں کو ووٹ دیتے ہیں موہم امیدوں پر، اور جب پکڑے جاتے ہیں وہ ان کے کام بھی نہیں آتے۔ اور فرمایا یہ اس طرح کا شیوا رکھنے والے یہ نہ بھولیں کہ ہم مزے کر رہے ہیں اور ہمیں کوئی پوچھے گا نہیں۔ ان ربک وہ اعلم من یضل عن سبیلہ، تیرا پروردگار ایک ایک بندے کو خوب جانتا ہے جو اس کے راہ سے ہٹا ہوا ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ رہتا میری زمین پر ہے، زندگی میری دی استعمال کر رہا ہے، بدنی قوتیں میں نے اسے دی، مال میں نے دیا، اولاد میں نے دی، گھر میں نے دیا، سب نعمتیں میری استعمال کر رہا ہے اور اطاعت شیطان کی کر رہا ہے۔ خیر، جب تک میں نے اسے مہلت دی ہے، رہے آنا تو میرے پاس ہی ہے۔ ان ربک هو اعلم من یضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمعتدین، اور جو لوگ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں وہ بھی یہ فکر نہ کریں کہ ان کی عبادت، ان کی مجاہدے، محنتوں کو کس کو پتہ نہیں، اللہ ایک ایک کے دل اور اس کے خیال سے بھی واقف، ایک ایک فرد کو ذاتی طور پر جانتا ہے، ایک ایک بندے کی شاہ رگ سے اس کے قریب ہے، وہ جانتا ہے کون سجدے میں سر رکھ کے اس کی عظمت بیان کرتا ہے، وہ جانتا ہے کون حرام سے بچتا ہے اور حلال کھاتا ہے، وہ جانتا ہے کون اس کے نبی کا اتباع کر رہا ہے، اور وہ ان کو بھی جانتا ہے جو مخالفت کر رہے ہیں، جو ظلم کر رہے ہیں، جو برائی کر رہے ہیں، وہ ان کو بھی جانتا ہے۔ اللہ پروردگار جانتا ہے، یعنی یہاں ان ربہ کا فرمایا، ربوبیت صفت ہے اللہ کی، صفت ربوبیت بہت وسیع ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ فاتحہ کی ایک تفسیر لکھی ہے، اتنی بڑی موٹی کتاب ہے اور اتنی بڑی، اور صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر ہے۔ اس میں جب وہ صفت ربوبیت پہ بحث کرتے ہیں تو کئی باب چلتے چلے جاتے ہیں کہ ربوبیت باری کہاں کہاں کس کس طرح کیا کیا بانٹ رہی ہے۔
حیرت ہوتی ہے کہ اس اللہ کے بندے نے کتنی وسعت سے ان چیزوں کو جمع کر دیا ہے۔ وہ ہر ذرے کو پیدا کرنا، تنکے سے لے کر چھوٹی مچھر کیڑے سے لے کر ہاتھی تک مخلوق، اور زمین سے لے کر آسمانوں تک، اور سمندر سے لے کر آسمانوں کی مخلوق، ہر ذرے ہر فرد کو پیدا کرنا، اسے ضروریات دینا، ان ضروریات کو مکمل کرنا، ہر وقت ہر جگہ ہر ایک کے لیے، یہ ربوبیت ہے۔ تو اس کے ہر حال سے واقف ہوگا تو ضرورتیں پوری کرے گا۔ اس لیے یہاں لفظ ربا کا استعمال فرمایا کہ جو پال رہا ہے، جو تیری ضرورتیں پوری کر رہا ہے، جو تجھے ہر لمحہ سانس لینے کی طاقت دے رہا ہے، جو تیری رگوں میں خون دوڑا رہا ہے، جو تیرے خون کو پیدا کر رہا ہے، تیرے وجود کے ایک ایک سیل کو بنا رہا ہے، وہ تیری حرکتوں سے بھی اور ارادوں سے بھی اور تیرے عقیدے سے بھی اور عمل سے بھی واقف ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کون مخالفت کر رہا ہے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور کون اتباع کر رہا ہے محمد الرسول اللہ کا۔ دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ یہ نیکی نہیں ہے کہ آپ کے پاس جائز اور حلال وسائل ہوں، اللہ نے آپ کو رزق دیا ہے، آپ میلے اور پھٹے کپڑے پہنے پھرتے ہوں کہ یہ بزرگی ہے۔ یہ بزرگی نہیں ہے۔ اللہ نے آپ کو حلال رزق دیا ہے اور آپ بھوکے مرتے پھرتے ہوں اور گرتے پڑتے پھرتے ہوں اور کھائیں نہیں، یہ بزرگی نہیں ہے۔ بلکہ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ آدمی کے رہن سہن اور اس کے لباس سے یہ پتہ چلنا چاہیے کہ اللہ نے اسے کتنی حیثیت دی ہے۔ یہ بھی اللہ کا شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ اور میں جو چیزیں اللہ نے حلال کی ہیں کھاؤ۔ اسلام نے زندگی کے فلو کو روکا نہیں ہے، زندگی کے بہاؤ کو روکا نہیں ہے۔ زندگی بھی ایک سیلاب کی طرح ہے، روکی نہیں جا سکتی۔ آپ دریا کو روک نہیں سکتے، آگے بند بنا دیں گے، ایک وقت آئے گا وہ بند بھر کر وہ اس کے اوپر سے گزر جائے گا۔ اسلام نے نہ کمانے سے روکا ہے، نہ کھانے سے روکا ہے، نہ پہننے سے روکا ہے، نہ شادی کرنے سے روکا ہے، نہ اولاد پالنے سے روکا ہے، نہ گھر بنانے سے روکا ہے۔ ہاں، حصول رزق کے جائز اور حلال ذریعے بتائے۔ جائز اور حلال ذریعے سے کماؤ، اچھا کھاؤ، اچھا پہنو، عزت سے رہو، حرام کے قریب مت جاؤ، دوسرے کا حق چھین کر مت کھاؤ۔ فرمایا فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، جس پر اللہ کا نام لیا جاتا ہے وہ ذبیحہ حلال ہو جاتا ہے۔ جو چیزیں اللہ کے نام پہ ذبح ہوتی ہیں وہ کھاؤ، اللہ یہ کہ شریعت نے کچھ چیز سرے سے حرام کر دی ہو، جو حرام ہے وہ تو تکبیر پڑھنے سے بھی حلال نہیں ہوگا۔ بلکہ فقہا نے یہاں تک لکھا ہے کہ کسی نے اگر چوری کی مرغی پکڑ لی تو اس کا ویسے ہی سر کاٹ کے حرام کھائے، اسے ذبح نہ کرے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے، کسی نے چوری سے کسی کا کوئی جانور پکڑ لیا، بیل گائے پکڑ لیا، بکری پکڑ لی، مرغی پکڑ لی، اب وہ اسے کھانا چاہتا ہے تو اسے ذبح نہ کرے گا، ایسی چھری مار کے اسے، اب اس کے لیے حرام ہے۔ حرام پر تکبیر پڑھنے سے حرام حلال نہیں ہوتا، بلکہ تکبیر پڑھ کر اسے حلال سمجھنے والا حرام کو حلال سمجھنا کفر ہے۔ تو ویسے ہی سر کاٹ کے کھا جائے گا تو حرام کھائے گا، لیکن تکبیر پڑھے گا اور یہ گمان کرے گا کہ یہ حلال ہو گئی تو کافر ہو جائے گا۔ حرام کو حرام سمجھ کر کھانا گناہ ہے، حرام کو حلال سمجھنا کفر ہے۔ اسی طرح حلال کو حرام سمجھنا بھی کفر ہے۔ لہذا جو حلال نعمتیں اللہ نے دی ہیں وہ کھاؤ پیو۔ اللہ کریم کا یہ مقصد نہیں کہ تمہیں بھوکا پیاسا مارے یا تم اچھے کپڑے نہ پہنو، بلکہ دنیا کی نعمتیں بھی حقیقتاً مومن کا حصہ ہے۔ کافر جو کھا رہا ہے وہ مومن کے طفیل کھا رہا ہے۔ جس دن کوئی مومن زمین پر نہیں رہے گا،
قیامت آ جائے گی کافر کو اللہ ایک لمحہ مہلت نہیں دے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ فرمایا حتی لا یقال اللہ اللہ، جس دن کوئی ایک بھی زمین پر اللہ اللہ کرنے والا نہ رہا قیامت آ جائے گی۔ مولانا احمد علی لاہوری فرمایا کرتے تھے تقریر میں کہ اے لاہوریوں، عالی شان کوٹھیوں اور محلوں میں رہنے والوں، تمہاری یہ کوٹھیاں ان کے دم سے آباد ہیں جو راتوں کو جھوپڑیوں میں بیٹھ کر ذکر الہی کرتے ہیں۔ تمہاری یہ رونقیں، تمہارے یہ عیش و آرام ان کی وجہ سے محفوظ ہے۔ اگر ذاکرین نہ ہوں تو اللہ تمہیں تباہ کر دے، غرق کر دے، اور تم باقی نہ رہو۔ تو یہ نعمتیں دنیا میں بھی جو باقی ہیں یہ ان کی نسبت سے باقی ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اللہ کا ذکر کیا ہے؟ کام کرتے وقت سوچے کہ اس کی اللہ نے اجازت دی ہے، محمد رسول اللہ نے اس کا کیا طریقہ بتایا، یہ عملی ذکر ہے۔ تسبیحات پڑھے، تلاوت کرے، یہ لسانی ذکر ہے۔ دل میں اللہ کو بسا لے اور ہر آن ہر سانس میں اللہ ہو نکلے، یہ قلبی ذکر ہے۔ بہرحال ہر ذکر جو ہے وہ دنیا کی بقا کا سبب ہے۔ جب کوئی ذکر کرنے والا نہیں ہوگا ہر چیز تباہ ہو جائے گی، آسمان پھٹ جائیں گے اور زمین کے پہاڑ روئی کی طرح اڑیں گے اور سمندر خشک ہو جائیں گے۔ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ۔ فرمایا خدا اللہ کریم کے ساتھ مکر وغیرہ نہیں چلتے۔ میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے اپنی پارسائی کا شور کرنے کے لیے نئے کپڑے پہن کر ان پر ٹاکیاں لگا لیتے تھے، دھلائے نہیں، میلے کر کے پہن لیے، ایک بستہ سا باندھ کر کندھے پہ رکھ لیا، ساتھ ایک لوٹا بھی لے لیا، لوگ سمجھیں یہ بڑا نیک ہے۔ بھائی لوگوں کے لیے نیکی کرتے ہو یا اس رب العالمین کے لیے جو ہر لمحہ تمہارے ساتھ؟ اچھا کھاؤ، اچھا پہنو، لیکن حلال، حرام کے قریب مت جاؤ۔ اگر تم ایماندار، شرط کیسی لگائی ہے کہ اللہ کو مانتے ہو تو پھر دکھاوے میں نہ آؤ، اس دکھاوے کی عبادت نہ کرو، دکھاوے کی زندگی نہ گزارو، جو کچھ ہو سامنے رہو۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور جس پر اللہ کا نام لیا گیا، جو چیز اللہ نے حلال کر دی وہ کیوں نہیں کھاتے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ جب ایک چیز، ایک بڑا عجیب، میں عرض کرتا چلوں، ہمارے ہاں یہ بڑی مصیبت ہے، ایک آدمی بیمار ہے، اسے شوگر ہے یا کوئی اور مرض ہے، کینسر ہو گیا، کمزور ہے، دل کی تکلیف ہو گئی، وہ کمزور ہے۔ میرے کئی عزیز ہیں، انہیں اگلے دن دل کی تکلیف ہو گئی، آئی سی یو میں رہے، اسپتال سے آئے، میں نے روزہ رکھنا ہے، انہوں نے مجھ سے پوچھا، میں نے کہا مت رکھنا ہے۔ اللہ نے جو رخصتیں دی ہیں اس پر عمل کرنا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا عزیمت پر عمل کرنا ضروری ہے، کیونکہ وہ بھی اللہ کا حکم ہے۔ ایک بیمار ہے، اس کے مرنے کا خطرہ ہے، اللہ نے صحت دی تو روزہ قضا کر لے گا، اور اگر صحت نہ ہوئی تو کفارہ دے دے گا۔ تو جو چیزیں اللہ، اچھا بیمار ہیں، اٹھ نہیں سکتے، پانی سے وضو کرتے ہیں تو ہاتھ پھٹ جاتے ہیں، منہ دھوتے ہیں تو منہ خراب ہو جاتا ہے، لیکن کہیں گے نہیں جی مجھے دو بندے پکڑ کر اٹھاؤ، ایک بندہ لوٹا پکڑو، ایک پر ہاتھ پر مجھے وضو کرو۔ بھائی اللہ نے اجازت دی ہے، اگر بیمار ہو، پانی نقصان دیتا ہے تو تیمم کرو۔ تو جب اللہ نے رخصت دی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وضو کرنے سے جلد پاک ہوتی ہے، تیمم کرنے سے ہڈیاں اور ہڈیوں کے اندر گودا بھی پاک ہو جاتا ہے۔ تو یہ اصول یاد رکھو کہ اللہ کی رخصتوں پر جہاں اللہ نے اجازت دی ہے اس پر عمل کرنا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا عزیمت پر۔ اگر تم صحت مند ہو تو اس طرح سے جو کام تمہارے ذمہ ہے وہ کرو، اگر بیمار ہو نہیں کر سکتے تو تم اس کے مکلف ہی نہیں ہو۔ وضو تکلیف دیتا ہے تو یمم کر لو، کوئی ضروری ہے کہ ایک دفعہ وضو کر کے 3 ہفتے پڑا رہنا ہے، بیمار ہو کر پھر وضو بھی گئے، نمازیں بھی گئیں، کیا فائدہ ہوا؟ تو فرمایا وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، جو کام کرنے کی اجازت اللہ نے دی ہے وہ کیوں نہیں کرتے ہو؟ جو چیزیں اللہ نے حلال کی ہیں وہ کیوں نہیں کھاتے ہو؟
وقد فصل لکم ما حرم علیکم، اور جو چیز تم نے نہیں کرنی، جو چیز تم نے نہیں کھانی، اللہ کے رسول نے، اللہ کی کتاب نے تفصیل سے بیان کر دی۔ سب سے بڑی پارسائی یہ ہے کہ جن چیزوں سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے ہم ان سے رک جائیں، اس سے بڑا کسی نیکی کا کوئی تصور نہیں۔ سب سے بڑی نیکی یہ ہے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِآبَائِهِمْ بِغَيْرِ علم، لیکن لوگوں کی اکثریت خود بھی گمراہ ہوتی ہے، دوسروں کو گمراہ کرتی ہے، بغیر علم کے، بغیر دلیل کے، بغیر کسی جانے بوجھے اپنے ذہن میں جو آ گئی وہ ٹھوس۔ ان ربک هو اعلم بالمعتدین، یہ دوبارہ ارشاد فرمایا کہ میں اپنے ہدایت یافتہ بندوں کو بہت جانتا ہوں۔ ارے کیا بات ہے، ایک بندے کو گھر میں کوئی نہیں پوچھتا، ساری عمر بندہ لگتا ہے نا، بھوک پیاس کاٹ کر تھوڑے تھوڑے پیسے بچا کر پھر مزدوری کر کے مکان بناتا ہے، پھر اسے لیپتا پوتا ہے، پھر اولاد ہوتی ہے، پھر بچے جوان ہوتے ہیں، پھر بابا بوڑھا ہوئے تو وہ بہویں آ جاتی ہیں، پھر وہی بچے بہو کہتے ہیں یہ کمرہ خراب کر دیتا ہے بابا، اسے باہر بھگاؤ، ایسے کہو ادھر چھپر میں پڑا رہے، نہیں تو مسجد چلا جائے۔ جس نے ساری عمر پتھر ڈھوئے، مٹی ڈھوئی، ایک ایک پتھر جوڑ کے گھر بنایا، اس کو گھر میں گھسنے کو نہیں دیتا، اور یہ ہمارے سامنے روزانہ ہوتا ہے۔ اب اسے گھر والے نہیں جانتے، محلے والے نہیں جانتے، لیکن اگر وہ محمد رسول اللہ کی غلامی کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے میں اسے جانتا ہوں، اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے، میں اسے جانتا ہوں، وہ میرا بندہ ہے، وہ میرا دوست ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا دوست ہے۔ گھر والے نہیں پوچھتے، نہ پوچھیں، لیکن میں اسے رسوا نہیں ہونے دوں گا، میں اس کے اور اسباب پیدا کر دوں گا، میں اسے جانتا ہوں۔ اس سے بڑی بھی کوئی بات ہے کہ کسی بندے کے حق میں حق تعالیٰ فرمائے میں اسے جانتا ہوں، یہ میرا بندہ، اس سے بڑا کوئی مقام ہے؟ تو فرمایا جو میرے نبی کا اتباع کرتے ہیں میں انہیں جانتا ہوں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہ کریم ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم حضور کی غلامی کا حق ادا کر سکیں۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آبان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آبان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آبان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔
اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔